دوشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العالمین نے جو ہے انسان جو ہے کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے اور کوئی درخت نہیں جو ایک جگہ کھڑا رہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے لیے۔ آج انسان کا حال یہی ہے، ایک پتھر کی طرح ہے یا ایک درخت کی طرح ہے، کہیں پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے اور کہیں کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے۔ اور جب بندہ مومن دنیا میں آتا ہے تو اسے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آیا ہے، تو اس کو پریشانی کا سامنا لازمی کرنا ہوگا۔ اللہ نے بنایا اسی لیے ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جو ہے ایگزام کی جگہ ہے، تو اس میں تکلیفیں تو آئیں گی۔ تو اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی کہ اللہ کے دین کے حوالے کر دے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کرے، اور جو دین کی فکر ہے اسے اپنا فکر بنا لے، اور جو دین کی تکلیف ہے اسے اپنی تکلیف بنا لے، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اسے دنیا کا کوئی غم اسے تکلیف دہ نہیں ہوگی، اسے اثر نہیں ہوگا اس غم کا، اس تکلیف کا، اس پریشانی کا، اور اللہ غیب سے راستے اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ طوفان ہے، کیا ہے؟ طوفان ہے، اور اس کا مثال اس طرح ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہ کے پریشان ہے اور ایک انسان دین میں آنے کے بعد پریشان ہے، یعنی کہ اس نے اللہ کو سب کو سونپ دیا، اس نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت اللہ کو دے دیا، تو اس کو جو طوفان کا سامنا کرنا ہوگا وہ الگ ہے، اور جو ہے دوسرا جو ہے دنیا میں ہے اس کو طوفان کا سامنا کرنا الگ ہے۔ اب مثال ایسا ہے کہ ایک شخص ہے جو دنیا دار ہے، دنیا میں اپنی زندگی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنے دنیا بنانے کی فکر میں، صبح میرے دنیا بن جائے، رات کو میرے دنیا بن جائے، میرے محل کھڑا ہو جائے، میرے گاڑیاں تیار ہو جائے، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے پیچھے نہ رہوں، اسٹیٹس میری دنیا میں سب سے اچھا ہو، لوگ مجھے عزت کریں، اسی فکر میں جو لگا رہتا ہے، جب وہ طوفان آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی اس کی آنکھوں پہ جاری ہوتی ہے، کہیں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کہاں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایسا طوفان آتا ہے۔ اور جب انسان بندہ مومن اللہ کے عشق میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے محبت میں سرشار ہو جائے، تو اس کو ایسا طوفان ہے جیسے کہ ایک شخص ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے گلاس ہے، شیشہ ہے، اور طوفان دیکھ رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے، یعنی کہ طوفان کو انجوائے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو بھی اس کو انجوائے کرتا ہے اور اللہ پہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا مثال ایسا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ رو رہا ہے، اور
تو اس نے ٹیشو پیپر پورے رو رو کے بھگا دیا. بھائی کیوں رو رہا ہے؟ اور اسی طرح جب ایک اللہ کا بندہ جس نے سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا اللہ کو، وہ بھی رو رہا ہے. اب دونوں کے رونے میں فرق ایسا ہے کہ ایک شخص کا جوان بیٹا مر گیا، جوان بیٹا ایک شخص کا مر گیا، اور اس لیے وہ رو رو کے ٹیشو پیپر کو جو ہے نا گیلا کر دیا، اس نے غم ہے اس کو. اور ایک بندہ جس نے سب کچھ اللہ کو دے دیا، اس کو بھی غم ہے. جیسے کہ چاٹ کھاتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، اسپائسی چاٹ کھایا اس نے، اور جو پانی تو نہیں آ رہے منہ میں، کھانے میں ٹائم ہے بیٹا ابھی. تو اسپائسی چاٹ کھایا تو اس کو جو ہے رونا آ رہا ہے، اور اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے، مزے بھی لے رہا ہے اس چیز کے. پھر بولتا ہے ایک اور بھی دے دو، ایک اور بھی آرڈر کر رہا ہے. تو اس کی کیفیت ایسے. تو غم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مزہ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی کہ وہ غم جو ہے نا اس کے لیے غم نہیں رہتا. تو کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو غم بھی اللہ کا، خوشی بھی اللہ کا، ہر چیز اللہ کا. انسان کو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کوئی تکلیف اللہ سے جدا نہیں کر سکتی ایسا. تو مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے کہ بھائی وہ پڑا ہے دنیا میں، اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، مال کماؤ، لیکن اللہ نے کہا مال کے ساتھ میری عبادت بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو. اس دل میں میری محبت کو لے کر آؤ. اس دل کو کسی اور کی محبت نہیں، صرف میری محبت ہو. اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ تم سب سے پیاری چیز کو ذبح کرو، اللہ کے راستے میں قربانی دو، ذبح کرو. انہوں نے 100 مینڈے ذبح کر دیے. پھر بولا قربانی دو، تو پھر انہوں نے دوسرے دن پھر 100 مینڈے ذبح کر دیے. پھر بولا قربانی دو، اونٹ کی ذبح کر دی، سب چیز ذبح کر دی. پھر اللہ نے بولا سب سے پیاری چیز کی قربانی دو. کیا دو؟ سب سے پیاری چیز کی قربانی دو. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے سب سے پیاری چیز تو اسماعیل علیہ السلام ہے. اتنے سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، سب سے پیارا بیٹا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں. یعنی کہ سب کچھ اللہ کے لیے. ہاں جی، اللہ چاہتا ہے سب کچھ میرے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کے جانے لگے. تو جب لے کے جانے لگے شیطان آیا ایک ضعیف آدمی کی شکل میں. ان کے بیگم کو کہا تمہیں پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے بولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولا بھائی ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے بتا دیتے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی. دیکھو پیغمبر کی قربانی تھی. بولے میں اس کے ہاتھ پکڑ لیتی، ان کی مدد کرتی. شیطان نے بولا تو کیسی ماں ہے؟ بولا بھائی سب کچھ اللہ کا ہے. کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے. تو انہوں نے وہی کلمات پڑھے لا حول ولا قوت. شیطان بھاگا. پھر آگے بڑھا. ایک جال تو نہیں پھینکتا نا شیطان، 4-5 قسم کے دعوے پھینکتا ہے کہ بھئی اس کو نہیں تو اس کو پھینکاؤ. وہ جو ہے بیٹے کے پاس آیا، بولے کہ بھائی تجھے پتا تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے بھائی اللہ کا حکم ہوا ہے. اچھا شیطان میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، آج کل تو مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں. 10 ڈرامے کر کے جو ہے نا اچھی کو بھی جو ہے نا ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو شیطان اس کو جھوٹ نہیں بولتا تھا. تو شیطان نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں تیار ہوں. تو پھر وہاں سے بھی شیطان کو بھگایا. پھر اب اس نے تیسرا داؤ کھیلا. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے ایک خواب ہی دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا، ہو سکتا ہے یہ خواب جھوٹا ہو.
ہو سکتا ہے کوئی ابہام ہو، یہ خواب سچا نہ ہو، کوئی ابہام ہو آپ کو. پیغمبر کو تو جھوٹا خواب نہیں آتا نا، جھوٹا خواب تو ہم جیسے لوگوں کو آتا ہے جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وسوسے ڈالیں کہ ہو سکتا ہے جھوٹا خواب ہو. پھر وہاں سے انہوں نے لا حول ولا پڑا، وہاں سے بھاگا شیطان. اب کیا وقت آ گیا؟ قربانی کا وقت آ گیا. اب جو ہے ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اب گردن پیچھے پٹی باندھی ہوئی، ہاتھ کو انہوں نے باندھا. اب وہ چھری جب چلائیں، چھری نہیں چلے. اللہ نے بولا ایک بال نہیں کٹنا چاہیے. کیا کہا اللہ نے؟ چھری کو ایک بال نہیں کٹنا چاہیے. اب چھری مجبور کیا کریں؟ وہ زور لگائیں، چھری نہ چلے. پھر زور لگا، چھری نہ چلے. تو انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام ابو ایک کام کریں، آپ میرے ہاتھ کھول دیں، پٹی ہٹا دیں اور مجھے سیدھا لٹا دیں. اب دیکھو قربانی جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت. تو کہا مجھے سیدھا لٹا دیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے شاید آپ میرا چہرہ دیکھیں کٹتے ہوئے، میں آپ کا چہرہ دیکھوں. اللہ یہ قربانی چاہ رہے ہیں شاید. اللہ تعالیٰ یہ قربانی چاہ رہے ہیں کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں، میں آپ کا چہرہ دیکھوں اور آپ مجھے ذبح کریں. تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا، لٹا دیا اور انہوں نے پھر زور لگایا. اب چھری کو تو حکم نہیں تھی کہ کٹے، کیونکہ اللہ نے بولا کٹنا نہیں چاہیے، بال نہیں کٹنا چاہیے. پھر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ابو ایسے کریں، یہ نوک جو ہے نا اس کو پیوس کریں میرے گلے میں. نوک کو، چھری کی جو نوک اس کو دبائیں، اندر چلا جائے گا چھری. اب جو ہے انہوں نے نوک کو دبایا گلا کاٹنے کے لیے. اوپر پیغمبر، نیچے پیغمبر، بیچ میں چھری. دونوں طرف پیغمبر ہیں، بیچ میں چھری، اوپر اللہ کا حکم، وہ کٹے نہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پتھر نہیں بنایا کہ ایک جگہ پڑا رہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے عشق میں جو ہے اپنی زندگی کو سرشار کرے. نہ کوئی درخت ہے جو کھڑا رہے، بس اپنے ایک جگہ کھڑا ہوا تو اسی طرح جا رہا ہے، اسی طرف چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اپنے قلب کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ مجھ سے کہاں غلطی اور کہاں تکلیف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دفعہ ان کی نماز چلی گئی، تہجد کی نماز، فرض نماز نہیں، تہجد کی نماز چلی گئی. وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میری تہجد کی نماز چلی گئی. رو رو کے برا حال. تو جو ہے تھکے ہوئے تھے. اسی دن ایک دن ایسے وقت آیا تو وہ تھکے ہوئے تھے، سفر سے آگے سو گئے. شیطان نے بولے اٹھ جاؤ بھائی. بولے کیا ہوا؟ بولے نماز پڑھنا ہے. آپ نماز پڑھو تہجد چلا جائے گا آپ کا. اس سے بولا بھائی تو کون ہے اللہ کا بندہ؟ بولا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں. بولا تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا. بولا بھائی پہلے جب نماز چلے گئی تھی آپ کی، آپ اتنے روئے آسمان کے فرشتے رونے لگے اور اللہ نے ہزاروں تہجد کی نماز کا ثواب آپ کو دے دیا. پھر چلے جاؤ گے، پھر رونا شروع کر دو گے تم، پھر تم کو ہزاروں نماز کی ثواب ملے گا. تو آپ کو ہزاروں رکعت نماز کے ثواب کیوں دیں؟ تو یہ صحابہ کی زندگی ہوتی تھی، یہ ان کی فکر ہوتی تھی، یہ طلب ہوتی تھی ان کی، اور پوری زندگی اسی میں گزار دی. تو مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم آج بھول گئے. تو اسی لیے بندہ مومن پریشان ہے، تکلیف میں ہے. تو ان کی تو تہجد کی نماز کے لیے اتنا افسوس ہوتا تھا. ایک دفعہ امام جو ہے امام محمد غالباً، اللہ کو مجھ معاف کرے، امام شافعی کے یہاں گئے تو وہ رکے ہوئے تھے. رات کو آئے تو جو ہے رات کو انہوں نے جو ہے قیام کیا. تو ان کے خادم کا کام تھا، لوٹا رکھ دیا انہوں نے کہ بھائی تہجد کی نماز میں اٹھیں گے وضو کریں گے. تو انہوں نے جو ہے تہجد کا لوٹا انہوں نے وہیں کے وہیں پڑا ہوا تھا، پانی بھرا ہوا تھا. تو ان کے خادم نے شکایت کی امام سے کہ دیکھیں یہ کیسے مہمان ہیں آپ کے، انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. تہجد کی نماز اتنی بڑی ہوتی تھی
اب تو فرض ہمارے نظر میں کچھ نہیں ہے، تہجد کی نماز اتنی بڑی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا امام شافعی نے باتوں باتوں میں ناشتہ کرتے ہوئے، حضرت آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ تو میں نے کہا میں اس اتنے بڑے شہر میں آیا ہوں، نبی کے شہر میں کیسے سو جاؤں؟ تو میں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ فکر جو ہے ہمارے اندر اتر جائے اور اس طرح کی تربیت ہماری ہو جائے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ تو اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ ابھی ہم کہتے ہیں ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھائی ہم تھوڑے سے اپنا محاسبہ کریں، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا محاسبہ کریں۔ ہم کس کے پیسے ناحق کھا رہے ہیں، اس کا محاسبہ کریں۔ ہم کس کو کیا بولتے ہیں ٹوپی بنا رہے ہیں، کس طریقے سے ٹوپی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے تو بھروسہ کا قتل اور خون ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کریں۔ تو جب ہم محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یا اللہ اتنی ساری گندگی میرے اندر ہے، اتنی ساری گندگی میرے اندر ہے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اب کوئی شخص آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بدوائیں دے رہا ہے کہ اللہ اس نے مجھ سے ناجائز کیا تو اس کو چھوڑنا مت، تو اس کا انصاف کر، پھر ہم بولے یا اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، ہے جی، یہ ہمارے پریشانی کو دور کر دے، کیسے دور ہوگا؟ جب تک جو ہے ہم اس شخص کو جس کو دل دکھایا اس سے معافی نہیں مانگیں گے یا اس کو نقصان پورا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی بھائی؟ نہیں آئے گی۔ تو آج ہم پریشان اسی لیے ہیں، ہمارے دعائیں اوپر تک نہیں جاتی، اسی لیے نہیں جاتی۔ ایک شخص تھا، چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، وقت کم ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو جو ہے کسی قتل کے الزام میں جیل میں ڈال دیا، اس کو قتل کے الزام میں جیل میں ڈال دیا۔ تو وہ بڑا رونے لگا کہ بھائی میں نے یہ قتل تو کیا نہیں، مجھے اس کے الزام میں ڈال دیا۔ تو جو ہے وہ بڑا رونا دھونے لگا، تو جیل میں تھا، تو کسی بزرگ کو اس کے گھر والے نے بولا کہ بھائی میرا بچہ جو بڑا پریشان ہے، بے قصور ہے، بہت رو رہا ہے اور اس نے قتل نہیں کیا۔ تو بزرگ اتنے اللہ والے تھے، وہ جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فوراً سنتے تھے اور اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتے تھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی رزلٹ آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی دعا کی دعا کی، بولا کہ کل تمہارا بچہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بچہ نہیں چھوٹا، بولا حضرت بچہ تو نہیں چھوٹا، بولا ہیں کیوں؟ پھر انہوں نے دعا کی، پھر 2-3 دن کے بعد ان کے پاس آئے تو بولا کہ کیا بات ہے؟ بولا بیٹا جب میں دعا کرتا ہوں تمہارے بچے کے لیے، کوئی چھوٹا سا گائے کا بچڑا جو ہے نا آ کے روک دیتا ہے میری دعا کو، آسمان بھی نہیں جا رہا دعا، اوپر جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا بچڑا جو ہے وہ آ کے دعا کو رد کر دیتا ہے۔ تمہارے بیٹے سے پوچھو کیا ماجرا ہے؟ اس کے بیٹے کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی یہ گائے کے بچڑے کا کیا ماجرا ہے؟ بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ اسے یاد آ گیا، وہ بڑے وڈیرے کا بیٹا ہوتا تھا، بدماش ہوتا تھا۔ تو اس نے بولا کہ ایک دفعہ مجھے ایک جانور پسند آ گیا، میں اس کو لے کے جا رہا تھا، گائے تھی، تو اس کا بچہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ مالک نے بولا بھائی یہ دودھ پیتا بچہ نہیں لے کے جاؤ، تو مجھے غصہ ہے، میں نے بچڑے کو گولی مار دی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا بے قصور جانور کو مارا، اور اللہ تعالیٰ نے کس کی جانور کو مارنا قتل، اور اللہ نے کس اس میں اس کو سزا دے دی، اور اس سے بولا کہ اب میری شاید بچت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے جب اعمال، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے ٹکراتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں جاتے۔ جیسے پہلے فرشتہ اپنے اعمال کو لے کے جاتے ہیں، پہلے اس پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، حدیث میں نے بتائی تھی۔ تو اسی طریقے سے دعائیں جاتی ہیں۔ تو جب ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہمارے حالات صحیح ہوں گے، ہمارا حلال رزق ہوگا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کریں گے، دل کے حالات کو بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے۔ آج اربوں روپے کسی کے پاس ہو، سکون نہ ہو، تو ایسے پیسے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی بے چینی، بے قراری ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو بس اسی کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم جو ہے ضرب کے ذریعے سے جو ہے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے دل سے حسد کو، بغض کو، کینہ کو اور سب لالچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک صاف کر دے، اور اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور صحابہ کی، اور علماء کرام کی، اولیاء کرام کی، اور بزرگان دین کی، باقی
کسی کی محبت نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب حضرات قریب قریب آ جائیں۔ ایک درخواست ہے، سب اپنے آنکھیں بند رکھیں۔ جب ذکر ہوتا ہے آپ یہ نہ سوچیں دائیں کون ہے بائیں کون ہے، یہ سوچیں صرف اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے دربار کے سامنے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جب ذکر شروع کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ جب کسی کے بندے کے دروازہ آپ کھٹکھٹانا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی سر ضرور نمودار ہوگا کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہے، دائیں کون ہے بائیں کون ہے آگے کون ہے پیچھے کون ہے۔ آج اللہ کو ہم نے راضی کر کے جانا ہے اور اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا حضرت؟ جزاکم اللہ خیر۔